علامہ اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا ایک کتاب جو نظم اپنی لکھی، اس میں ابلیس کا آخری حربہ بتایا تھا کہ ابلیس یہ بتاتا ہے کہ اگر مسلمان ملت کو تم نے تباہ و برباد کرنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہر قسم کہ تم اس کو بھوکا مار دو، اس پہ جنگ مسلط کر دو، تم اس کی اکانومی تباہ کر دو، لیکن یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جو ہماری مسلمان ملت کا سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنی غیرت، کتنی زندگی باقی رہ گئی، وہ عشق رسول، ادب رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سلطان عبد الحمید 19ویں صدی میں جب خلافت عثمانیہ بالکل زوال پذیر تھی اور اس کو سکھ مین آف یورپ کہا جاتا تھا، اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لینے کے لیے لندن اور پیرس میں انہوں نے اس قسم کے ڈرامے کرائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے کا اندیشہ تھا۔ یہ خبر سلطان عبد الحمید تک پہنچتی۔ سلطان عبد الحمید برٹش اور فرینچ ایمبیسڈرز کو بلاتے ہیں، اپنے محل میں باہر سارا دن انتظار کرواتے ہیں، شام کو بیٹل آرمر میں میدان جنگ کے لباس میں تلوار لے کر نکلتے ہیں، تلوار ان کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر صبح تک یہ ڈرامے بند نہ ہوئے تو ترکی تم پہ جنگ مسلط کر دے گا، اور صبح تک وہ ڈرامے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ غیرت۔ ناظرین، مدت سے یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے عشق کے پیمانے صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نہیں بھرے، بلکہ گستاخ سے نفرت جانثاری کی ابتدائی منزل ہے، اور شاید گاہے بگاہے بےہودہ، گھٹیا، رقیق اور غلیظ حملے کر کے یہ اسی غیرت ایمانی کو جانچتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو اللہ اور اس کے رسول یا اس کے رسولوں کی توہین محض ایک کاروبار اور آزادی اظہار ہے، اور یہ اسی آزادی اظہار کے نام پر نفرت کے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے تہذیب، احترام اور شائستگی کو ہر روز بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تو اللہ، رسول اور مقدس کتاب کی توہین کے بعد جاں خلاصی کے لیے باقاعدہ نرخ مقرر ہے۔ مسیح اللہ کو برا کہنے والا امریکہ میں ہے تو جنرل لا کے چیپٹر 36 کے سیکشن 272 کے مطابق اسے صرف $300 دینے ہیں اور چھوٹ جانا ہے، یعنی یسوع مسیح کی توہین یہ برداشت کر لیتے ہیں مگر $300 کے عوض۔ بے شرمی کی انتہا ہے۔ اور اگر شاتم رسول یا نظریہ تثلیث، ٹرینٹی کا مذاق اڑانے والا برطانیہ میں ہے تو وہاں کے بلیسفیمی لا کے مطابق 500 پاؤنڈ جرمانے کی ادائیگی کے بعد اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا ورنہ دوبارہ 500 پاؤنڈ دینے پڑیں گے۔ اور یہاں پر بھی نوٹ لے کر توہین آمیز نوٹ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح فن لینڈ کے پینل کوڈ کے سیکشن 17 چیپٹر 10، جرمنی کے پینل کوڈ کے آرٹیکل 166، آئرلینڈ کے آئرش کانسٹیٹیوشن، نیدرلینڈ کے پینل کوڈ کے آرٹیکل 147، نیوزی لینڈ کے کرائم ایکٹ سیکشن 1961، ناروے کے نارویجین سیکشن 123 پینل کوڈ 123، اور اسپین کے پینل کوڈ 142، سوئٹزرلینڈ کے پینل کوڈ 525، چیپٹر نمبر 261، ان سب جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ گالی دو، پیسہ دو۔ یہ قانون آج بھی یہودا کی ایما پر یسوع مسیح کو سولی پر چڑھانے کا حکم دینے والے بادشاہ پیلاطوس کی اس ننگی روایت کو تسکین پہنچا رہا ہے، کیونکہ اس نے میرے مسیحی بھائیوں کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، یسوع مسیح کو قتل کرنے کے بعد بی بی مریم علیہ السلام کو خوب بہا ادا کرنے کی پیشکش کی تھی، اور نبی پیدا کرنے والی پاک ماں نے اسے دھتکار دیا تھا، مگر یہ تو پیسے لے لیتے، اور پال، پیٹر، جاشوا، لیوکس، متی، جیمز اور بارنباس کے سینوں پر چھریاں چلاتے ہیں۔ دوسری جانب ہم فخر کرتے ہیں کہ حضور پر نور، شافع یوم النشور، فخر دو جہاں اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہماری نگاہوں کا مرکز ہے، اور ہمارے ہاں توہین رسالت کرنے والا بالخصوص بدبخت مسلمان پیسے دے کر نہیں جان چھڑا سکتا، بلکہ جان دے کر ہی جان چھڑاتا ہے۔ جہاں ضروری ہے نشتر لگانا وہاں نرمی سے کام لیا جائے گا تو زخم درست نہیں ہوگا اور وہ بیماری پھیلتی جائے گی۔
اگر ایسے شخص کو جو کسی طرح بھی گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے سزا نہ دی جائے تو پھر اس چیز کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، اور سزا ہمیشہ جرم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ جرم سنگین ہے، جتنا سنگین ہے اتنی ہی سزا سخت ہونی چاہیے۔ نے گستاخ رسول کی سزا رکھی۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 69 تک، اور دوسری آیت قرآن پاک کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں ان دو آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ امت مسلمہ کا اور مسلمان مملکتوں کا اور حکومتوں کا پوری دنیا میں جہاں بھی وہ ہیں وہ یہ فرق ہے کہ اگر کوئی بھی شخص خواہ اس کا تعلق مسلمان طبقے سے ہو یا غیر مسلمان طبقے سے ہو، اگر وہ اہانت رسول کرتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کا اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو فی الفور سزا دی جائے گی، اور قانون کے مطابق اس کو موت کی سزا دی جائے گی، اس سے کم کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ جذبہ صادق نہ صرف ایمان کی اساس ہے بلکہ خود ایمان ہے، کیونکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ایمان کا تقاضا ہے، وہیں گستاخ کے ساتھ نفرت اور غیظ و غضب بھی ایمان کا ابال ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم زندہ ہی اس ناموس کی برکت سے ہیں۔ شخص نے شہنشاہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں توہین کی اور آپ نے اسے معاف فرما دیا تو یہ حسن خلق اور وصف رحمت للعالمین تھا، لیکن امت میں سے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ حضور اپنا حق تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اگر امتی کسی بد زبان کو نظر انداز کرتے تو یہ حسن خلق کی بے حمیتی اور بے غیرتی ہوگی۔ نبی نے ہر اس شخص کو معاف کیا ہے جس نے ان کی ذات پر رقیق حملے کیے، معاذ اللہ کیچڑ اچھالی، معاذ اللہ آپ پر پتھر برسائے، لیکن جب جب رسالت پر حملہ ہوا، جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، سرکار نے اسے معاف نہیں کیا۔ آج عموماً یہ کہا جاتا کہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ سمجھنے کی بات، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو توہین رسالت مبنی، اگر حضور اسے معاف فرما دیں، یہ حضور علیہ السلام کا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ توہین تو کرے وہ حضور علیہ السلام، ہم یا ہمارے بادشاہ یا ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر یا وزیر اعظم یا صدر اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس نے تو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ ہم حضور علیہ السلام کی طرف سے معاف کرنے والے کون ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا خود تجویز فرمائی ہے، اور اس سے نیچے کوئی سزا نہیں، اس لیے کہ اگر یہ جرم مسلمان کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے دنیا میں رہنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ جب وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا وہ ارتداد دین کا شکار ہوتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا ویسے بھی قرآن مجید نے موت ہی رکھی ہے، اس کو صفحہ ہستی پر رہنے کا کوئی حق نہیں دیا۔ موت کی سزا میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ موت ہے، جان ہے انسان کی۔ ظاہر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سے بڑی سزا، سخت سے سخت سزا کیا ہونا چاہیے۔